بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی تھی ویسے ویسے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شام ہوتے ہی مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں میں گھنگرو پہن کر اپنے رقص کے جلوے دکھانے ہوں گے۔ میں ابھی اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور مجھے آواز لگائی گئی، کیا خیال ہے آج محفل سجائی جائے گی یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو میرا دل چیر دیتا تھا۔ روزانہ اپنے آپ سے لڑائی لڑتے ہوئے مجھے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ میں بنا کوئی جواب دیے زاروں قطار رونے لگی۔ نہ جانے مجھے یہ کس ناکردہ جرم کی سزا مل رہی تھی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور مجھے عزت دار گھرانے سے اٹھا کر کوٹھے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ سب سہنا بہت مشکل تھا۔ جی چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر دوں، مگر پھر ہاتھ کانپ جاتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ بھلا کوئی کیسے خود کی جان لے سکتا ہے۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، میں بھی جینا چاہتی تھی۔ میرا دل بھی دنیا کی رنگینیوں کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل یہ سوچ کر خون کے آنسو رو پڑتا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے اور زندگی مجھے کیسے کیسے امتحان سے گزار رہی ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے کتنی مشکلات دیکھنے کو ملی تھی۔ برا وقت کب آ جائے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ میرا وہ بھائی جو مجھ پر جان نچھاور کیا کرتا تھا، جو میری حفاظت کی قسمیں کھایا کرتا تھا، جس کے حلق سے ایک نوالا بھی میرا چہرہ دیکھے بغیر نہیں اترتا تھا، وہ کسی اور کی محبت میں میرے جذبات کا یوں جنازہ نکالے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنی خواہش کی خاطر اس نے مجھے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ یہ اسی کی مہربانی تھی کہ آج میری قسمت میں سکون سے بھری زندگی چھین کر ذلت سے بھری زندگی کو لکھ دیا گیا تھا۔ مجھے اس کوٹھے پر آئے کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ یہ واحد ایسی جگہ تھی جس میں کچھ پلوں میں میں نے عزت کو نیلام ہوتے دیکھا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آنکھیں لگاتار بہنے لگتی تھیں کہ میں کیا تھی اور مجھے کیا سے کیا بنا دیا گیا تھا۔ اس دنیا کے ظلم و ستم نے میری زندگی کی مسکراہٹ کو ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ کسی کے کیے کی سزا مجھے دے دی گئی تھی۔ اب مجھے ڈھلتی رات کے ساتھ ساتھ خود کی عزت کی نمائش کرنی تھی اور اس کوٹھے کی رونق کو ایسے بڑھانا تھا کہ یہاں کی مالکن ملکہ بائی کا دل خوش ہو جاتا اور وہ خوشی سے میری جھولی نوٹوں سے بھر دیتی۔ یہ ایسا کام تھا جس میں میری رضامندی نہیں تھی۔ میں روپے پیسے کی بھوکی نہیں تھی، لیکن زبردستی مجھ سے یہ کام کروایا جاتا تھا اور ان پیسوں کو زبردستی میری جھولی کا راستہ دکھا دیا جاتا۔ کالے رنگ کا جوڑا لا کر میرے بستر پر رکھ دیا گیا تھا۔ مخمل جیسے بستر کی سہولت مجھے یہاں بھی میسر تھی۔ سوہا خان جو ملکہ بائی کی خاص سے بھی خاص بندی تھی، جو میرے لیے شہروز خان شاہ کی محفل سجانے کا پیغام لے کر آئی تھی، اس لیے آج مجھے شہروز خان شاہ کے پسندیدہ رنگ کا لباس زیب تن کرنا تھا۔ یہ لباس اس انداز سے بنا ہوا تھا کہ اس سے رقص کے جلووں کے ساتھ جسم کی نمائش کرنا بھی مشکل نہیں تھا۔ سوہا خان، میں یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ اتنا واہیات لباس بھی کوئی پہنتا ہے کیا؟ جاؤ ملکہ بائی سے کہہ دو زارا ایسا کوئی لباس زیب تن نہیں کرے گی جسے پہننے کے بعد زارا خان خود سے بھی نظریں نہ ملا پائے۔ میں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوہا خان کو پیغام دے کر بھیج دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ میرے کمرے سے چلی گئی تھی اور میں جانتی تھی کہ اب ملکہ بائی یا تو خود میرے کمرے میں آئے گی یا پھر شہروز خان شاہ کو بھیجے گی۔ یہی سوچتے ہوئے میرا دل بہت پریشان تھا۔ کاش اماں ابا مجھے اپنانے سے انکار نہ کرتے، کاش مجھے اپنے گھر سے یوں دھکے دے کر نہیں نکالا جاتا تو آج میں بھی عزت سے بھری زندگی گزار رہی ہوتی۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہوئے میرے لیے ماں باپ کی سوچ ہی بدل چکی تھی۔ دل و جان سے محبت کرنے والے ماں باپ نے اپنے بیٹے کے گناہ کی سزا مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور میں پگلی یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے میرے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ملکہ بائی میرے سامنے کھڑی مجھے یکٹک گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کا ظلم و ستم شروع ہو جائے گا اور وہ میری عزت کے ساتھ ساتھ میری روح کی بھی دھجیاں اڑا دے گی۔ میں ڈری سہمی اپنے بستر پر بیٹھی اب اس کے اگلے وار کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ گھورتے ہوئے میرے قریب آئی اور آ کر میرے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے کہنے لگی،
تیری اتنی مجال کہ تم میرے بھیجے ہوئے لباس کو پہننے سے انکار کرے؟ ارے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک عام سی کوٹھے والی ہو کر ایسے ظاہر کر رہی ہو جیسے کہیں کی مہارانی ہو تم۔ ملکہ بائی، خدا کے لیے میرے بال چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ زوردار دھکا دیتے ہوئے ملکہ بائی نے مجھ سے کہا، آج کے بعد محفل سجانے سے انکار کیا یا بھیجا ہوا لباس زیبدن کرنے میں کوئی بھی نخرہ دکھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن دوبارہ ایسی غلطی کی تو اس کی سزا میں تمہیں ایسی سناؤں گی کہ زندگی میں کبھی جواب دینے کے قابل نہیں رہو گی۔ اتنا کہتے ہوئے ملکہ بائی کمرے سے جانے لگی تھی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے دربار میں پہنچ جاؤ۔ آج کچھ نئے اور خاص لوگ تمہارا رقص دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ چند ہی دنوں میں تم ایک مشہور طوائف کے نام سے جانی پہچانی جانے لگی ہو۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج تمہاری شہرت نے تمہیں بچا لیا ہے، اور یہ مت بھولنا، یہ شہرت تمہیں اس کوٹھے سے ملی ہے۔ اب تم اس کوٹھے کی رونق ہو، اور اس کوٹھے کی رونق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کرے محفل نہ سجانے کے۔ اب جو پہچان تمہاری ہے اسی پہچان کے ساتھ تمہیں رہنا آنا چاہیے۔ جلدی سے اپنے بال کھولو اور دربار میں چلی آؤ، گراہک زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے۔ تم خوش قسمت ہو جس کے لیے رقص شروع ہونے سے گھنٹہ پہلے ہی دربار میں بکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ملکہ بائی تو مجھے نصیحت کرتے ہوئے جا چکی تھی، لیکن مجھے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اب میری زندگی میری نہیں رہی تھی، اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ میرا ہنسنا، بولنا، مسکرانا سب ملکہ بائی کا محتاج ہو چکا تھا۔ ملکہ بائی اگر چاہتی تو میں کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکال سکتی تھی، اور اگر ملکہ بائی کی چاہت نہ ہوتی تو وہ سارا دن میرے نازک پاؤں میں گھنگرو باندھے مجھ سے سارا دن رقص ہی کرواتی رہتی۔ میں نے صبر کر لیا تھا، اب میں اپنی لڑائی لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اب نہیں جھگڑا جاتا تھا مجھ سے اپنی قسمت کے ساتھ۔ جب میرا دل بھر آتا تو میں اپنے بھائی کو بہت برا بھلا کہتی۔ دانستہ طور پر میرے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلتی تھی کہ جیسے میری زندگی کو آگ لگائی ہے، سکھ اسے بھی نہ ملے۔ کبھی کبھی تو میں رو رو کر خود کا برا حال کر لیتی تھی۔ مجھے اب سال ہونے کو تھا اسی دلدل میں رہتے ہوئے۔ میں نے اب ہر آس، ہر امید چھوڑ دی تھی۔ بھول گئی تھی کہ اب کوئی میری مدد کے لیے آئے گا۔ میرے کمرے کے باہر ایک گھنا درخت تھا جو ہمیشہ سے ہی خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ میں اکثر ہی اس درخت کو دیکھتے ہوئے ڈر جایا کرتی تھی۔ ملکہ بائی کی دی گئی زندگی کو میں نے قبول کر لیا تھا۔ اب میں رقص کرنے سے گھبراتی نہیں تھی۔ پورے کوٹھے پر میری حکمرانی تھی کیونکہ میں ملکہ بائی کی سب سے لاڈلی طوائف بن گئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد شہروز خان شاہ کوٹھے میں سجی محفل کی رونق بننے آ رہا تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے کوٹھے پر پھیل گئی تھی۔ شہروز خان شاہ ایک امیر ترین بزنس مین تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب مجھے سوہا نے آ کر شہروز شاہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ملکہ بائی کا پیغام ہے، آج کی محفل اس کوٹھے کی یادگار محفل ہونی چاہیے، کیونکہ آج شہروز خان شاہ کے ساتھ اس کا ایک بہت قریبی دوست آ رہا ہے، اور تم تو جانتی ہو اس کوٹھے پر نیا مرغہ تبھی آتا ہے جب دنیا کی رنگینیوں سے وہ تھک جاتا ہے، اور سکون کے لیے وہ رات میں کوٹھے کی رنگینیوں کا حصہ بننے اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا۔ نہ جانے آج میرا من نہیں تھا محفل میں جانے کو۔ میں نے سر پکڑتے ہوئے سوہا سے کہا تھا، مگر کیوں؟ تم تو اچھے سے جانتی ہو زارا، شہروز خان شہر کا مانا جانا بزنس مین ہے، اور اس کے لیے محفل سجانے کا مطلب ہے لاکھوں کی کمائی چند گھنٹوں میں کرنا، پھر وہ آتا بھی صرف تمہارے دیدار کے لیے ہی ہے۔ بات تو سوہا کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شہروز خان سے عجیب سی نفرت تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی نظروں سے ہی کسی کو کھا جائے اور ڈکار بھی نہ لے۔ اس قدر بری نظر تھی اس کی۔ رقص تو مجھے کرنا ہی تھا، کیونکہ رقص سے انکار کرنے کا مطلب ملکہ بائی کو اپنے خلاف کرنا تھا، اور ملکہ بائی کی ناراضگی مول لے کر مجھے سوائے مار پیٹ کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بہت ہی بد دلی سے خود کو محفل کے لیے تیار کیا۔ میں تیار ہی ہو رہی تھی جب کمرے کی کھڑکی اپنے آپ ہی کھل گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، سارا، آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تبھی میری نظر آئینے پر پڑی۔
آج میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے لمبے گھنے گیسو خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے، اور لال رنگ کی لمبی فراک جو میرے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، بہت زیادہ فٹنگ میں ملکہ بائی نے یہ فراک میرے لیے سلوائی تھی۔ مجھے فٹنگ والے کپڑے بہت پسند تھے، لیکن اس قدر زیادہ فٹنگ والے کپڑے، اف میرے خدا، میرا تو دم گھٹنے لگا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ملکہ بائی اتنے زیادہ فٹنگ والے کپڑے سلوا دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے پہن کر سلائی کیے گئے ہیں۔ بیزار ہوتے ہوئے میں خود سے کہنے لگی، بال کھولے، ماتھے پر خوبصورت سی بندیاں سجائے، چھن چھن کرتی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی۔ آج کوٹھے کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ دربار کی طرف جاتے ہوئے مجھے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میرے کندھے اچانک بہت وزنی ہونے لگے تھے۔ ایک انجانی سی طاقت مجھے اپنے اندر محسوس ہونے لگی۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ اس کوٹھے پر مجھے رہتے 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آج تو مجھے کوٹھے کے کونے کونے سے خوف اور ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں قدم آگے بڑھاتی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے میری قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ میں رکتی تو وہ آہٹ بھی رک جاتی۔ ایسا لگتا کہ دیواروں کے اندر آنکھیں بنی ہوئی ہیں جو مجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں، اور وہی آنکھیں کبھی کسی دیوار پر، کبھی کسی دیوار پر، اور کبھی چھت پر مجھے دکھائی دیتی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ بہت مشکل سے میں دربار تک پہنچی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج میری طبیعت اس طرح سے کیوں ہو رہی ہے۔ یہ کیسا خوف تھا جو مجھے آج محسوس ہو رہا تھا؟ کندھے جواب دے چکے تھے، خوف کی وجہ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں سوہا کو بلایا۔ جیسے ہی سوہا میرے پاس آئی تو میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میرا رنگ سرد پڑ گیا تھا اور ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میرا نام زارا ہے اور میں ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، میں چھوٹی اور بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ میں بہت خوش قسمت تھی۔ میرے گھر والے مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اماں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھائی بھی میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا اور ہر وقت مجھ پر صدقے واری جاتا تھا۔ میرے ناز نخرے سب اٹھاتے تھے۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی، سب کے پیار میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ میں اپنے اچھے اخلاق اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت جلد سب کے دل میں جگہ بنا لیتی تھی۔ پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم سب کو اس شادی میں شریک ہونا تھا۔ ابا کی ایک ہی بہن تھی وہ، اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے گھر تشریف لائی تھیں، اور ابا اپنی بہن سے ناراض تھے۔ اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آج پھپھو گھر آ رہی تھی۔ پورے گھر کی صفائی ستھرائی بہت اچھے سے کی جا رہی تھی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ آج آپ اس قدر صفائی کرنے میں کیوں مصروف ہیں، آخر کون آ رہا ہے، میں نے مذاق کرتے ہوئے اماں سے کہا تھا، کہیں بھائی کا رشتہ تو نہیں طے کر دیا؟ دیکھو اماں، میں اپنے بھائی کے لیے خود دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ میرے بھیا کی دلہن مجھ جیسی خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ حق صرف بہنوں کا ہوتا ہے، اور میں اپنے بھائی کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہوں، اسی لیے اس کی دلہن کا چناؤ بھی میں ہی کروں گی۔ اچھا بابا اچھا، جب تیرا بھائی شادی کرے گا نا تو وہ کسی سے بھی پوچھے گا نہیں، خود ہی ڈھونڈ لے گا اپنی دلہن۔ ارے یہ کیا بات کی اماں آپ نے؟ بھائی کیوں بھلا خود اپنی دلہن ڈھونڈے گا؟ بھائی کے لیے تو میں اپنی جیسی خوبصورت اور حسین دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ میں اور اماں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اماں نے بتایا کہ آج تمہاری پھپھو آ رہی ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، تبھی اماں نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ تو دروازے پر کون ہے۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازہ کھولتے ہی مجھے اپنی جان سے بھی پیارا اور عزیز بھائی دکھائی دیا، جو اپنے ایک دوست کے ساتھ دروازے پر گپیں ہانک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بھائی نے مجھے اندر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اندر آنے لگی کہ تبھی میرے کانوں میں بھائی کے دوست کی آواز پڑی، جو بھائی کو عجیب و غریب قسم کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے بہت غور کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس کی آواز ٹھیک سے سمجھ نہیں آ سکی۔ لیکن یہ بات تو میں جان چکی تھی کہ وہ کسی جگہ کا پلان کر رہے تھے اور کوئی ایسا کام کرنے کا ذکر کر رہے تھے جو کہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی بہت فکر ہونے لگی۔ تبھی میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ بھائی سے ہی پوچھ لوں
کہ آخرکار آپ دونوں میں کیا بات چل رہی تھی اور آپ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ بھائی مجھے کچھ بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے گا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ مگر میرے دل میں تھوڑا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے جو بھائی اس قدر گھبرایا ہوا گھر لوٹا تھا۔ پھپھو 2 سال بعد ابا سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیٹی کرن کو بھی لا رہی تھی۔ کرن کی ہی شادی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ کرن میری ہم عمر تھی۔ لڑائی جھگڑوں سے پہلے ہم دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ کرن اور میں کئی گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بات کرتے گزار دیتی، مگر پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا تھا، اور جب کبھی کرن ہمارے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آ جاتی تو میں، کرن اور بھائی چھٹیوں کو بہت انجوائے کرتے۔ ہم تینوں کی بہت بنتی تھی۔ جہاں میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، وہیں میرا دل کرن کے آنے کی خبر سن کر بہت خوش تھا۔ میں بے صبری سے کرن کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں بہت مزے کے پکوان بنانے لگیں۔ اماں، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں کھانا بنانے میں۔ جب بھی میں اماں سے گھر میں کسی کام کرنے کا کہتی، اماں مجھے ہمیشہ منع کر دیتی اور کہتی، میری شہزادی بیٹی کے نرم و نازک ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ کچن میں کھڑے میری اور اماں کی باتیں بھائی سن رہا تھا۔ تبھی بھائی کچن کے اندر آتے ہوئے اماں سے کہنے لگا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، میری جان سے پیاری بہن کام کاج کے لیے نہیں بنی۔ جب تک تمہارے بھائی کی زندگی ہے وہ تمہیں کوئی بھی محنت مشقت والا کام نہیں کرنے دے گا۔ ارے بھائی، آپ سب کی محبت مجھے بگاڑ رہی ہے۔ مت بھولیں کہ کل کو میری شادی بھی ہونی ہے، پھر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے میرے سسرال والے؟ وہ تو میرا مار مار کر بھرتا ہی بنا دیں گے کہ گھر سے کچھ نہیں سیکھ کر آئی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اماں اور بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھائی میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگے، جب میں تمہارے اس گھر سے رخصت ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو زارا میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ میں اپنی جگر کے ٹکڑے، اپنی جان سے پیاری بہن کو خود کی نظروں سے کیسے دور ہوتا دیکھوں گا۔ اماں بھی میرا منہ چومتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، ایک نہ ایک دن تو ہر بیٹی کو اپنے گھر رخصت ہو کر جانا ہی ہوتا ہے، لیکن زارا تم ہماری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے جانے سے ہمارے گھر کی دہلیز ایک دفعہ تو ہل کر رہ جائے گی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ سب کا پیار مجھے ملا۔ آپ سب لوگ مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ میں اپنے کالج میں بھی سب سہیلیوں سے کہتی ہوں کہ میرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں۔ میرا گھر میرے لیے جنت اور سکون کا گہوارہ ہے۔ میری سب سہیلیاں میرے اور میرے بھائی کے درمیان اتنا پیار دیکھ کر جیلس ہوتی ہیں۔ اماں، کبھی کبھی میرا دل ڈر جاتا ہے، کہیں اس گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہیں میرے ساتھ آپ لوگوں کا پیار کبھی کم نہ پڑ جائے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا ہوا اماں تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ میں بھی بھائی اور اماں کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، اور پھر ایسا ہوگا ہی کیوں؟ تو میری بہت ہی نیک اور پیاری بیٹی ہے۔ میں تو ہر نماز میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی ہوں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب پھپھو آئی ہوں گی۔ میں نے دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے کرن، پھپھو اور ان کے اکلوتے بیٹے رضا کو پا کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ سب لوگ اتنے عرصے بعد مل کر بہت خوش تھے۔ پھپھو بھی ابا کے سینے سے لگ کر بہت روئیں اور معافی مانگنے لگی۔ ابا نے دل سے پھپھو کو معاف کر دیا تھا۔ اب سب لوگ ہنسی خوشی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا نوش فرمانے لگے۔ کھانا بہت مزے کا بنا ہوا ہے بھابھی، آپ نے بنایا ہے یا ہماری شہزادی بیٹی زارا نے؟ پھپھو نے بڑی ہی محبت سے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی شکیل نے کہا، نہیں پھپھو، میں اور اماں زارا کو کچن یا گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے۔ جیسے آپ نے اپنی بیٹی کرن کو نازوں سے پالا ہے، ہم لوگوں نے بھی زارا کو ایسے ہی نازوں سے رکھا ہے۔ سب لوگ بھائی کی بات سن کر مجھے پیار کرنے لگے تھے۔ شکیل بھائی کے چہرے پر اداسی اور پریشانی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد ہم سب اکٹھے ہوئے تھے، لیکن شکیل بھائی کے چہرے پر وہ خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو کہ ہم سب کے چہروں پر تھی۔ مجھے اندر ہی اندر اپنے بھائی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کون سی بات ہے جو میرے بھائی کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کھانے کی ٹیبل سے اٹھے تو شکیل بھائی اپنا موبائل لے کر دروازے کی طرف جانے لگے۔ میں بھی اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بھائی کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے ہی میں جانے لگی تو کرن بھی موبائل میں مصروف تھی۔
میں نے کرن کو ساتھ لے کے جانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلی ہی شکیل بھائی کا پیچھا کرنے لگی۔ جیسے ہی میں شکیل بھائی کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، بھائی مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے گڑیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبھی میں نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور اپنے بھائی سے کہا، شکیل بھائی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم 1-2 دن سے بہت پریشان ہو، سب خیریت تو ہے؟ بھائی فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو اور جاؤ اندر جا کر اپنی سہیلی کے پاس بیٹھو، دیکھو وہ کس کے ساتھ موبائل پر لگی ہوئی ہے۔ بھائی نے اچانک سے کرن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھی کہ بھائی تو اپنی پریشانی میں مگن تھا اور اس کی نظر کرن پر کب پڑی۔ مجھے لگا شاید بھائی کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن کرن سے ہی جڑا ہوا ہو۔ بھائی کے منہ سے بے ساختہ جو الفاظ نکلے تھے، اس کے بعد پھر بھائی مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھتے ہوئے اپنی قسم دی اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور کرن کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تبھی بھائی نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے مجھے اپنی قسم دیتے ہوئے کہا، تو میرا مرا منہ دیکھے اگر تو میرے یا کرن کے بارے میں گھر میں کسی سے بھی کوئی بات کرے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تبھی میں نے بھائی سے کہا، آپ کچھ غلط تو نہیں کرنے والے؟ بھائی نے بتایا کہ میں اور کرن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور نہ جانے کب سے گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہم دونوں پس کر رہ گئے تھے، اب ہم دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھائی کی بات سنتے ہوئے میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شکیل بھائی؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ پھپھو نے کرن کی شادی طے کر دی ہے اور اسی وجہ سے تو پھپھو ابا سے صلح کر رہی ہیں اور ابا کو شادی کا انویٹیشن دینے آئی ہیں۔ پھر تم دونوں یہ کیا بے وقوفی کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کچھ غلط کیا تو کیا ہوگا؟ رضا تمہیں اور کرن کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سچ سچ بتاؤ شکیل بھائی، تم دونوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا جہاں پھپھو نے کرن کا رشتہ طے کیا ہے کرن وہاں خوش نہیں؟ اور اگر خوش نہیں تھی تو پھر اس نے وہاں رشتہ ہی کیوں ہونے دیا؟ سب کچھ زبردستی کے معاملات ہیں زارا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ پھپھو اور رضا اگر ضد پر آ جائیں تو نسلوں کی نسلیں اجاڑ دیتے ہیں، زبردستی اسے کسی کے گلے باندھ رہے ہیں۔ وہ اپنی جان دے دے گی لیکن شادی نہیں کرے گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔ بھائی نے موبائل آگے کرتے ہوئے مجھے کرن کی ساری چیٹ پڑھائی، جس میں کرن نے چیخ چیخ کر ایک ہی دعائی دی ہوئی تھی کہ اگر مجھے تم نے نہ اپنایا تو میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن خود کو کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ بات بہت زیادہ پریشانی والی تھی، نہیں معلوم تھا کہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم دونوں بہن بھائی بات کرنے میں مصروف تھے جب میں نے رضا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اندر جانے لگی۔ رضا بھائی کے پاس کھڑا ہو کر باتیں کرنے لگا اور حیرت انگیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی بات کا شک ہو گیا ہو۔ اس ساری کہانی کا نتیجہ کیا ہوگا، مجھے تو یہی سوچ سوچ کر ہول پڑ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں اماں سے ساری بات بیان کر دوں، لیکن پھر بھائی کے سر کی قسم کھائی تھی، اسی لیے اماں سے کوئی بات نہ کر پائی۔ سر پر آسمان تو تب ٹوٹا جب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور اماں میرے کمرے میں آئیں۔ کیا بات ہے زارا، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ نہیں اماں، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کرن کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ کیا تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں اماں، میرے سر میں درد ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ میں نے بیزاری سے اماں کو کمرے سے جانے کے لیے کہا۔ تبھی اماں میرے پاس آئیں، میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگیں، جس پریشانی کے بارے میں سوچ سوچ کر تم ہلکان ہوئے جا رہی ہو، مجھے اس ساری کہانی کا علم ہے۔ میں اماں کی بات سنتے ہوئے حیران رہ گئی۔ میں اپنے بستر سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا بات کرتی ہیں اماں؟ کیا آپ کو سب کچھ پتہ ہے؟ ہاں، مجھے شکیل اور کرن کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگلا سٹیپ وہ لوگ کیا لینے والے ہیں۔ میں حیرت زدہ تھی کہ اماں کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اماں یہ سب کیسے ہونے دے سکتی ہیں۔ پھپھو کی عزت کا سوال ہے، ان کی خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ میں نے اماں کو بہت ساری دلیلیں دیں، لیکن اماں نے کہا کہ ساری زندگی تمہاری پھپھو کی وجہ سے میں اپنے گھر میں اذیت بھری زندگی گزارتی رہی ہوں۔ یہی تو اچھا موقع ہے تمہاری پھپھو کی اکڑ توڑنے کا، اور میں اپنے بیٹے کا ساتھ دوں گی۔
میرا دنیا میں ایک ہی ایک اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے، اور میں اس کی محبت کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ آج رات وہ دونوں گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور ان کے بھاگ جانے میں میں ان کا برابر کا ساتھ دوں گی۔ اماں بہت غلط کر رہی ہیں۔ اگر آپ دونوں کو کرن کا رشتہ چاہیے تو آپ ڈائریکٹ پھپھو سے بات کریں۔ اس طرح انہیں ذلت بھری زندگی دینے سے بہتر ہے کہ آپ پھپھو سے فیس ٹو فیس بات کریں اور کرن کا ہاتھ مانگ لیں۔ وہ کبھی نہیں دے گی، بہت اکڑ ہے تمہاری پھپھو میں۔ اب اس کی اکڑ توڑنے کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب یہ بات منظر عام پر آئے گی تو ابا پہ کیا گزرے گی؟ ابا کس طرح اس ساری بات کو برداشت کریں گے؟ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے ابا کی بھی عقل جلد ہی ٹھکانے آ جائے گی جب وہ یہ سب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور یہ بات میری یاد رکھنا، تمہارے ابا کا بھی فیصلہ یہی ہوگا۔ تم پریشان مت ہو اور سکون کی نیند سو جاؤ، صبح دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا سب لوگ ملے ہوئے تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ پھپھو اور رضا کو سب کچھ بتا دوں، لیکن کیا کرتی؟ اماں، ابا، بھائی سب ایک طرف تھے اور میں ایک طرف۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ فکر کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی اور میں نے نماز ادا کی، اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک باہر سے شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پھپھو کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ میں خوف کے مارے اٹھی اور کمرے سے بھاگتی ہوئی پھپھو کے پاس پہنچی۔ دیکھا تو وہاں کا منظر ہی الٹ چکا تھا۔ پھپھو زاروں قطار چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، اور رضا ہاتھ میں ڈنڈا لیے کسی کی تلاش میں تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں پھپھو؟ رضا اس طرح کیوں سارے گھر میں بکھلایا پھر رہا ہے؟ پھپھو نے مجھے چیختے ہوئے کہا، تمہارا بھائی کرن کو لے کر رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے۔ میری تو برادری میں ناک ہی کٹ جائے گی۔ میں تو یہاں دوستی اور صلح کا ہاتھ بڑھانے آئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں پر آستین کے سانپ چھپے بیٹھے ہیں۔ پھپھو روتے ہوئے نہ جانے منہ سے کیا کیا باتیں نکال رہی تھی۔ پھپھو اماں اور ابا کو بھی بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سارا تمہاری تربیت کا قصور ہے۔ تمہاری ماں کی تربیت بھی ایسی ہی تھی، اور اب اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسی کی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن پھپھو کی تکلیف بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے پھپھو کو تسلی دی، اور پھپھو نے مجھے جھٹ سے ایک جھٹکا دیتے ہوئے دور گرایا۔ میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے سب کو روکیں۔ خدا کے لیے شکیل بھائی کو ڈھونڈیں۔ کہاں پر چلے گئے ہیں وہ؟ میں روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ ابا نے بھی پتھر بنے کھڑے میری ایک نہ سنی اور سب کچھ ہونے دیا جو ہو رہا تھا۔ سارا دن رضا دونوں کو تلاش کرتا رہا، وہ دونوں کہیں نہ ملے۔ آخر کار تھک ہار کر وہ گھر واپس آ گیا۔ صبح ہوتے ہی شکیل اور کرن نکاح کر کے گھر واپس آ چکے تھے، اس سے پہلے کہ رضا اپنی بہن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ شکیل نے آگے ہو کر کرن کی جان بچاتے ہوئے کہا، اب یہ میری بیوی ہے اور تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے ساتھ پولیس تھی، شاید وہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے آئی تھی، مگر رضا بہت غصے میں تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنی عزت کو یوں نیلام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت سمجھانے کے باوجود بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی رضا اور پھپھو نے یہ فیصلہ کیا کہ جان کے بدلے جان، عزت کے بدلے عزت، اور بیٹی کے بدلے بیٹی چاہیے ہمیں۔ پھپھو کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ غلطی بھائی کی ہے اور مجھے اس امتحان سے گزرنا پڑے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس طرح کی گئی شادیوں میں ہمیشہ بیٹیاں ہی پس کر رہ جاتی ہیں۔ آپ لوگ تو کرن کو دل سے قبول کر لیں گے، پھپھو اور رضا مجھے کبھی بھی دل سے قبول نہیں کریں گے۔ خدا کے لیے میرے اوپر اتنا بڑا ظلم مت ہونے دیں۔ میں گڑ گڑا کر اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ تبھی پولیس کے سامنے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مجھے کرن کے بدلے میں پھپھو کے ساتھ جانا ہوگا۔ زبردستی میرا ہاتھ تھام کر گھر سے نکلتے ہوئے رضا نے پیچھے مڑتے ہوئے میرے ابا سے کہا، یاد رکھنا ماموں، میں تمہیں وہ چوٹ دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میں حواس باختہ ہو چکی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھایا گیا اور مجھے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا گیا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں پر رونق لگی ہوئی تھی۔
ایسا لگتا تھا کسی نے کوئی میلہ سجا رکھا تھا، کوئی محفل سجا رکھی ہے۔ تبھی رضا نے ایک آدمی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑاتے ہوئے کہا، یہ لو پیسے، اور آج کی رات اسے یہیں پر رکھنا اور صبح ہوتے ہی اسے اس کے گھر پہنچا دینا، اور جب اس کے گھر والوں کے سامنے اس کا راز فاش کرو تو دھیان رکھنا کہ جب وہ اسے دھکے دے دے کر اپنے گھر سے نکال دیں گے، جن کی محبت پر اسے بڑا مان ہے، تو اسے واپس اسی دلدل میں لا کر پھینک دینا۔ ہمیشہ کے لیے یہ اس دلدل میں سڑتی رہے گی۔ میں نے اپنی پھپھو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ میری ایک نہ سنتے ہوئے رضا نے مجھے اسی جگہ پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آیا۔ رات مجھے اسی جگہ پر گزارنی پڑی۔ جگہ جگہ سے میرے کانوں میں طبلے کی آوازیں اور گھنگروؤں کی چھن چھن متواتر آ رہی تھی۔ میں اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ جگہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ تبھی مجھے صبح ہوتے ہی ایک آدمی میرے گھر لے گیا، میرے پاؤں میں گھنگرو باندھے، ماتھے پر بندیا سجائے اور مجھے اسی جگہ کا روایتی لباس پہناتے ہوئے میرے ماں باپ کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ وہ ماں باپ جو میری آنکھوں سے ایک آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے، آج زاروں قطار مجھے روتا دیکھ کر خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے تو آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے بھی لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنے بھائی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے دیکھا تو بھائی نظریں جھکائے کھڑا تھا، وہ جو مجھ سے بہت محبت کے دعوے کرتا تھا، جو میرے ہاتھوں سے کوئی کام کرتا دیکھتا تو تڑپ اٹھتا تھا، آج میرے ہاتھوں میں زبردستی کے کنگن اور پاؤں میں زبردستی کے گھنگرو پہنا دیے گئے تھے۔ میری حالت دیکھ کر یہ لوگ اپنا منہ چھپانے کے بجائے مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں خود اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئی ہوں۔ جس نے گھر سے بھاگ کر عزت کو نیلام کیا تھا، اسے تو میرے گھر والوں نے اپنے سینے سے ہنستے ہنستے لگا لیا تھا، اور میں جو گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی تھی اور مجھے جا کر بدنام گلیوں میں بٹھا دیا گیا تھا، مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کی روح تک نہیں کانپی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کے گلے لگنا چاہا، تبھی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ابا نے مجھے وہیں رک جانے کا حکم دیا اور کہا، اب تم ہمارے قابل نہیں رہی، چلی جاؤ جہاں پر رات گزار کر آئی ہو۔ ابا، میں اپنی مرضی سے اس جگہ پر نہیں گئی، اور جو مرضی قسم لے لیں میں بالکل پاک صاف ہوں۔ ابا، اس جگہ کی بدنامی ہمیشہ کے لیے میرے ماتھے پر مت لگنے دیں، خدا کے لیے مجھے اپنا لیں اور مجھے اس ظالم سماج سے بچا لیں، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، خدا کے لیے مجھے بھائی کے کیے گئے گناہ کی سزا مت دیں۔ تبھی اماں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو زارا، تمہیں ہم واپس رکھ بھی لیں، ایک تو تم جہاں رات گزار کر آئی ہو ہماری عزت گوارا نہیں کرتی تمہیں واپس اپنے گھر میں جگہ دینے کو، اور اگر ہم رکھ بھی لیں تو رضا تمہیں کبھی بھی یہاں رہنے نہیں دے گا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خط کو پڑھتے ہوئے بتایا کہ رضا نے اس خط میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اگر میرے ماں باپ مجھے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو رضا کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اگر میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے تو مجھے اس بدنام گلیوں کی رونق بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر دیا جائے گا۔ خدا کے لیے اماں مجھے بچا لو، آپ لوگوں کی محبت کہاں چلی گئی؟ کیا سب محبت کرن کے ایک رشتے کے آگے پھیکی پڑ گئی؟ میں نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن سب لوگ مجھ سے ایسے نفرت کا اظہار کر رہے تھے جیسے نہ جانے میں کیا کر کے گھر واپس آئی تھی۔ یہ ان سب کا کیا دھرا تھا جس کی سزا مجھے آج بھگتنی پڑ رہی تھی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن میری کسی نے ایک نہ سنی، اور ابا نے دھکے دیتے ہوئے اس آدمی کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اس کا بازو پکڑو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری روح تڑپ گئی تھی اپنے باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سنتے ہوئے۔ یہ وہی ماں باپ تھے جو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، یہ وہی بھائی تھا جو میری شادی کے بارے میں سوچ کر ہی رو دیتا تھا۔ سب کچھ اچانک سے بدل گیا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیا کرن کی محبت میری محبت پر بھاری تھی؟ کیا اماں اور ابا کے لیے صرف ان کا بیٹا ہی عزیز تھا؟ ایسے کئی سوال میرے دماغ میں تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میری قسمت مجھے جہاں لے کر گئی ہے وہی اب میرا ٹھکانہ ہے، اب مجھے وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں روتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن تینوں میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ آج وہ تینوں پتھر کی مورتیاں بنے کھڑے تھے، آنکھوں کی برسات بھی آج انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔
تبھی اماں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زارا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری خاطر اپنے بیٹے کو سولی نہیں چڑھا سکتی۔ اگر میں آج تمہیں اس گھر میں جگہ دے دوں گی تو رضا ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دے گا، وہ ہمیں کہیں پر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اپنی ماں کی یہ دلیل سنتے ہوئے بے ساختہ میرے چہرے پر ہنسی کھلکھلا گئی تھی اور میں نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے میں نے اماں سے کہا، بہت اچھی بات کی ہے اماں، بہت اچھا فیصلہ ہے آپ سب کا۔ جسے عزت دینی چاہیے اسے آپ نے ہمیشہ کے لیے بدنامی کا دھبا ماتھے پر لگوا دیا، اور جسے ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے نکال دینا چاہیے تھا یا اس معاملے کو روک لینا چاہیے تھا اسے آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خوب اچھا کیا ہے اماں۔ کون سی عزت کی بات کر رہی ہیں؟ اب کس عزت کی دھجیاں اڑائے گا رضا؟ اب آپ کی کون سی عزت ہے جس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی عزت کو تو وہ ایک رات پہلے کوٹھے کی رونق بنا کر جا چکا ہے۔ کون سی عزت لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اس طرح کی زندگی دے کر میرے لیے یہ فیصلہ کر کے آپ لوگ بہت برا کر رہے ہیں۔ میری بد دعا فرش سے عرش تک جائے گی، اور یاد رکھیے گا جیسے آپ لوگوں کا ایک دم سے خون سفید ہو گیا ہے نا، میں بھی پلٹ کر کبھی آپ لوگوں کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ مر جاؤں گی لیکن کبھی اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ میری بات سنتے ہوئے تینوں خاموش تھے اور ساری فساد کی جڑ کرن بھی خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا شاید اس نے بھی مجھ سے کوئی بدلہ ہی لیا ہے۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے مجھے گاڑی تک لے گیا۔ اب میری زندگی میں کوٹھے کو لکھ دیا گیا تھا۔ روزانہ ملکہ بائی میرے پاس آتی اور مجھے طرح طرح کے طریقے سکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بالکل بھی رقص کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ زبردستی مجھے کوٹھے پر محفل سجانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ طرح طرح کا نازیبا لباس مجھے پہنایا جاتا اور دربار میں رقص کے لیے پیش کر دیا جاتا۔ میں رات کے اندھیرے میں آتے آتے کئی شریف لوگوں کو دیکھتی جو رات کے اندھیرے میں اپنی شرافت کو ایک طرف پھینک کر اس کوٹھے کی رونق بنے ہوتے تھے۔ سب کی نظریں کھا جانے والی ہوتی تھی۔ زندگی کے اس دور میں کتنی مشکل تھی یہ بس میں یا میرا خدا ہی جانتا تھا۔ گن گن کر میں اپنے دن گزار رہی تھی۔ روزانہ فجر کی نماز ادا کرتی اور دعا کرتی کہ خدا مجھے موت دے دے۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی جس میں میرا کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ جب بھی مجھے اپنے ماں باپ یا بھائی کے کیے گئے ظلم کی یاد ستاتی تو میرے دل سے سوائے ان کے لیے بد دعاؤں کے اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ میں رو رو کر اپنے رب سے التجا کرتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے اس جگہ لا کر کیوں بٹھا دیا گیا؟ رضا چاہتا تو مجھ سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن رضا نے بھی اپنی بہن کا بدلہ مجھ سے یوں لیا۔ رضا اور پھپھو سے بھی مجھے بہت سے گلے تھے۔ اپنی بیٹی تو عزت کے ساتھ میرے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی تھی اور مجھے یہ ذلت کی زندگی دے کر سب سے دور کر دیا گیا تھا۔ روز محفل سجتی اور روز مجھے رقص کرنے کے لیے پیش کیا جاتا۔ شروع میں تو میں نے بہت لڑائی جھگڑے کیے تھے اور کوشش کی تھی کہ میں اس کام کا حصہ نہ بن پاؤں، لیکن جب میں نے خود کو تنہا پایا اور ملکہ بائی کی مار کھائی اور طرح طرح کے ظلم سہے تو پھر میں اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھتے ہوئے سب کچھ قبول کر چکی تھی۔ میرے ساتھ اکثر ہی کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا رہتا۔ میں جب بھی فجر کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتی تو اپنے پروردگار کے آگے روتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے جو میرے غم کو محسوس کر کے میرے ساتھ آنسو بہاتا ہے۔ آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں بہت خوف آ رہا تھا۔ تبھی کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگی۔ میرا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں بہت ڈرنے لگی۔ میرے ساتھ اب اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، مگر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کس نظر سے مجھے دیکھتا ہے اور کیا کیا الفاظ مجھ پر کستا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے ایک طوائف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں میں اس کوٹھے کی ایک مشہور طوائف کے نام سے جانی جانے لگی تھی۔ محفل روزانہ شہروز خان شاہ کے نام سے سجائی جانے لگی۔ اس کی طرح طرح کی باتیں اور گندے الفاظ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ شہروز خان شاہ یہاں کا بہت بڑا بزنس مین تھا جو رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی پیاس بجھانے کوٹھے پر آیا کرتا تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک رات مجھے بتایا گیا کہ شہروز خان 1 سال بعد محفل سجانے کے لیے آ رہا ہے اور مجھے اس کے لیے رقص کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک خاص دوست بھی تھا جو کہ رقص دیکھنے کے لیے پہلی دفعہ کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے والا تھا۔
میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں قدم آگے بڑھاتی تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا لگتا کہ کوئی نظر مسلسل مجھے گھورے جا رہی ہے۔ شہروز خان سے بھی مجھے ایسے ہی خوف آتا تھا، لیکن آج یہ خوف ڈبل تھا۔ میں محفل سجانے کے لیے جیسے ہی دربار کی طرف جانے لگی تو خوف کے مارے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ پسینے سے میرا پورا جسم شرابور ہو چکا تھا۔ میری ایسی حالت دیکھتے ہوئے ملکہ بائی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ملکہ بائی کی ایک دن کی لاکھوں کروڑوں کی کمائی کرنے والی طوائف آج بیمار پڑ گئی تو سارے کوٹھے پر تھرتلی سی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ تبھی مجھے دربار میں بہت ہی زیادہ خوف آنے لگا۔ کالی پرچھائیاں در و دیوار پر نظر آنے لگیں اور خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ بائی کی جان پر بن آئی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے شہروز خان شاہ بھی فکر مند ہونے لگا۔ تبھی شہروز خان شاہ اپنے دوست تراب سے کہنے لگا، تم ایک ڈاکٹر ہو، دیکھو تو بھلا اسے کیا ہوا ہے۔ اس کا دوست تراب ایک ڈاکٹر تھا۔ مجھے میرے کمرے میں اسی ڈاکٹر کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور میں بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو اپنے سامنے میں نے تراب کو پایا۔ میں بہت ڈر گئی اور اٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تراب میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ بہت خوفناک منظر تھا۔ میں ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری نظریں تراب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ چلی گئی اور ایک سفید روشنی کا دائرہ میرے سامنے منڈلانے لگا۔ گھبرا کر میں مدد کے لیے پکارنے لگی کہ اچانک سے میرے سامنے سفید روشنی سے تراب نمودار ہوتا دکھائی دینے لگا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کے لیے ہی آیا ہوں۔ میں تراب جن زادہ ہوں۔ جن کا نام سنتے ہی میں ڈر کر اپنے بستر پر سمٹ کر رہ گئی۔ تبھی اس نے کمرے میں بنی کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ درخت دیکھ رہی ہو زارا، میں اسی درخت پر رہتا ہوں۔ تم روزانہ فجر کی نماز ادا کرتی اور گریہ وزاری کرتی تھی۔ میں اسی درخت سے تمہیں دیکھتا تھا اور دل میں عہد کر لیا تھا کہ تمہاری مدد کروں گا، تمہیں اس دلدل سے ایک نہ ایک دن ضرور نکالوں گا۔ بس ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تراب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تراب نے جیسے ہی میرے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے اور آنکھیں بند کیں تو پلک جھپکتے ہی ہم دونوں کوٹھے سے غائب ہو گئے تھے۔ میں تراب کے ساتھ اسی درخت پر بیٹھی ملکہ بائی اور شہروز خان شاہ کے درمیان لڑائی ہوتے دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ میرے غائب ہونے سے پورا کوٹھا ہی بے رونق ہو گیا تھا۔ میں تراب کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے اس قید سے آزاد کرواتے ہوئے کہا کہ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، یہ لوگ اب تم تک چاہ کر بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میرا فیصلہ سن کر تراب بھی خوش ہو گیا۔ تراب نے میرے وجود کو کوٹھے کی قید سے آزاد کروایا اور اپنے محل میں لے کر چلا گیا، جہاں جا کر مجھے یہ پتہ چلا کہ تراب جنات کا سردار ہے اور شاہ جنات کی پہلی نظر کا عشق میں ہوں۔ اپنے محل میں پہنچتے ہی تراب نے مجھے شادی کی پیشکش کی، جسے میں نے دل سے قبول کر لیا۔ ہم دونوں شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ آج بھی مجھے میرے ماں باپ کی یاد ستاتی ہے۔ کبھی کبھی میں تراب کے ساتھ اس کی جادوئی طاقت سے اپنے اماں ابا کو دیکھ لیتی ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں اور سکون کی زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ مجھے بے سکون کرنے والے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بے چین میری تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر اب میں انہیں کبھی میسر نہیں آؤں گی۔ میں اپنے ایک بیٹے اور شوہر تراب کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔